السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، کسی بھی بوجھ کے اٹھانے میں مشقت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بوجھ ہو، سامان کا بوجھ ہو، غم کا بوجھ ہو، غصے کا بوجھ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، آدمی ان چیزوں کے اٹھانے میں، ان کے برداشت کرنے میں مشقت محسوس کرتا ہے، لیکن آدمی کے اندر یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ مشقت کے باوجود بھی وہ ان سب بوجھوں کو اٹھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ اسی کو تحمل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں اگر کہا جائے تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک تو ہے علم اور دوسرا ہے حلم۔ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے، وہ کیسے علیم ہے؟ آدمی کا جو علم ہوتا ہے یہ تو ناقص ہوتا ہے، جو بات سنتا ہے، جو بات دیکھتا ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ جو بات نہیں سنی، جس کو کبھی دیکھا نہیں اور جس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں، تو اس کا علم آدمی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آدمی جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں جو بات موجود ہوتی ہے، ابھی زبان پر نہیں لایا، اس کو عملاً نہیں کیا، لیکن اس ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جب گناہ کر لیتا ہے تو کون سی جگہ پر کیا، کیا گناہ کیا، پوری تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور، اللہ کی عادت یہ ہے کہ گناہ جب آدمی کر لیتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ انسان کتنے سارے ہیں اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے،
لیکن اللہ پاک نے سارے انسانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اسی لیے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک کا گناہ دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سامنے والا کتنا برا ہے، سامنے والے کو معلوم نہیں کہ میں کتنا برا ہوں، کتنے گناہ میں نے کیے، اللہ کی کتنی نافرمانی میں نے کی۔ اللہ نے ان سب پر پردہ ڈال دیا، اس لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت سے آپس میں تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ اللہ نے چھپا دیا، اور پھر اللہ کا تحمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے گناہ کی وجہ سے فوراً سزا اس پر نازل نہیں کی، اس کو فوراً نہیں پکڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو سیدھے راستے پر آنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ موقع آدمی کی آخری سانس تک، زندگی جب تک ہے اس وقت تک یہ موقع ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا لے۔ ورنہ تو اگر انسان کی طرح اللہ کا معاملہ ہوتا کہ جب کوئی جرم میں کسی آدمی کو دیکھ لیا تو فوراً اس کو سزا دلانے کے لیے جس طرح آدمی آگے بڑھتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کے ساتھ اس طرح کریں، اگر کوئی گناہ کریں گے تو ان سے روزی روک دی جائے گی، اگر کوئی گناہ کریں گے، اگر آنکھوں سے کریں گے تو بینائی چھین لی جائے گی، کانوں سے کریں گے کان کے سننے کی صلاحیت ختم کر دی جائے گی، اگر کسی خراب جگہ پر جائیں گے پیر کے چلنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دستور رکھتے تو آج کوئی بھی انسان کسی نہ کسی گناہ کے اندر جو مبتلا ہے وہ کسی نہ کسی عذاب کے اندر گرفتار ہوتا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیا اور اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کو مؤخر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کے گناہوں پر تحمل کر رہے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی مہلت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی جو دونوں صفات ذکر کی گئی ہیں، علم اور حلم، یہ انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے انسان کو علم بھی دیا اور اس کے اندر حلم پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھی۔ انسان کے اندر علم والے تو ملیں گے، علم حاصل ہو رہا ہے آدمی کتابوں کے ذریعے سے یا کسی وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، کسی طریقے سے آدمی کو ہر روز علم میں اضافہ ہو رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے۔ علم بہت سارا انسانوں کے اندر تو ملے گا، لیکن حلم کی جو صفت ہے بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حالانکہ آدمی کا جب علم بڑھتا ہے تو علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا حلم بھی بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات مسلمانوں کو کہی گئی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دھکیلو اور دور کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا بھی یہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی قطع تعلق ہی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتے جوڑو، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، واعف عمن ظلم، جو ظلم کرے معاف کرو، درگزر کرو، اور جو زیادتی اس نے کی ہے اس پر صبر کرو، تحمل کرو۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کریے۔ یہ تعلیمات ہے قرآن کریم کی بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی۔ یہ بات مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صبر، تحمل، برداشت، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر غصہ ہو جانا اور اس کی وجہ سے کئی سالوں سال تک اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق ہی کر لینا، نہیں ملنا، یہ چیز اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر سامنے والا تکلیف دے رہا ہے،
سامنے والا رشتہ توڑنے والے کام کر رہا ہے تو آپ اس سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے. اگر وہ توڑنا چاہتا ہے آپ اس سے جڑیے، جڑنے والے کام کریے. ہدیہ ہدایہ پیش کرنا، سلام میں پہل کرنا، ملاقات کرنا، ملاقات کے وقت میں مصافحہ کرنا، مسکرا کر کے ملنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپس میں دلوں کو جوڑتی ہے اور مسلمانوں کے تعلقات آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اسی لیے اپنے غصے پر قابو، اپنے نفس پر قابو، اور کس طریقے سے غصے کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، کہاں قابو میں رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آدمی گزارنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی جھگڑا کر رہا تھا، برا بھلا بول رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعائیں دے رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ آدمی تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے یہ بات بتائی کہ برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی ٹپکتی ہے، اس کے اندر شر ہے، خرابی ہے، اسی لیے اس کے اندر سے گالیاں نکل رہی ہیں، برائیاں وہ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ نے میرے اندر خیر رکھا، اسی لیے میرے اندر سے دعائیں نکل رہی ہیں. اسی لیے اپنے اندر آدمی کو تحمل اور برداشت اور بھلائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آدمی اگر کسی برائی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ برائی برائی سے دور نہیں ہوتی، اندھیرا اندھیرے سے دور نہیں ہوگا. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی. چھوٹی سی روشنی دیا لگا دیجئے، چراغ جلا دیجئے، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، پورے کمرے کے اندر جو اندھیرا بھرا ہوا تھا اس چھوٹی چراغ سے پورا روشن ہو جائے گا، بڑا اندھیرا چلے جائے گا. ایسے ہی اگر کسی کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ناپاک پانی سے دھوئیں گے تو کپڑا اور گندا ہو جائے گا، اور اگر شراب سے دھوئیں گے اور گندا ہو جائے گا. اس کو دھونے کے لیے تھوڑا سا صاف پانی چاہیے. صاف پانی کے ذریعے سے خراب کپڑے کو دھویا جائے گا تو وہ کپڑا بالکل پاک صاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر تعلقات کے مضبوط کرنے کے لیے تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سامنے والا جب غصہ ہو رہا ہے تو آپ بھی غصہ ہو گئے، اس کے ذریعے سے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، محبتیں بڑھنے کے بجائے دوریاں پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے جب کوئی آدمی آپ سے ناراض ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، غصے پر آدمی کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس وقت میں آدمی خاموش ہو جائے. آدمی غصے میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے لیکن پھر آخر میں خود اپنی باتوں پر نادم ہو جاتا ہے. غصے کے اندر تو آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا، بہت سارے فیصلے کر دیتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر شرمندگی، اپنے فیصلے پر نادم اور ندامت ہوتی ہے. اسی لیے غصے میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے غصے پر آدمی کو تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار مثالیں ہیں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اپنے غصے پر اس موقع پر قابو رکھا، تحمل اور صبر سے کام لیا. پوری انسانیت کے اندر جب سے دنیا بنی ہے، جب تک قائم رہے گی، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آئے گا جس نے اپنے دشمنوں کو اتنا معاف کیا ہو جتنا کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو مقابلہ کرنے والوں کو معاف کیا ہے. بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر، سیرت میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. میں 10 سال حضور کے ساتھ زندگی گزارا. بچہ تھا، گڑبڑ ہو جاتی تھی، کبھی کوئی شرارت کر دیا، کبھی کوئی غلطی کر دیا، لیکن 10 سال میں کبھی بھی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ دھمکایا، کبھی کوئی غصہ نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، مجھے بھوک لگتی تھی تو میں جا کر کے کسی کھجور پسند آ گیا، اس درخت پر چڑھتا، کھجور توڑ لیتا اور کھا لیتا۔ مدینے میں دستور یہ تھا اس شہر کا کہ اگر کوئی کھجور درخت پر سے نیچے گر جاتی، کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا کر کھا سکتا تھا، لیکن جو کھجور درخت پر لگی ہوئی ہوتی تھی وہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی نہیں توڑ سکتا تھا۔ مالک کی اجازت کے بغیر درخت پر چڑھ کر توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے مالک کی اجازت لینا، پھر اگر وہ راضی ہو جائے تب آپ کو درخت پر لگے ہوئے پھل کھانے کی اجازت تھی، لیکن نیچے گرے ہوئے پھل کوئی آدمی بھی کھا سکتا تھا، اس کا کوئی مالک نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کسی درخت کا پھل اچھا لگتا، پسند آتا تو اس پر چڑھتے اور اس کو توڑ کر کھا لیتے، مالک کی اجازت نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مالک اپنی شکایت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو لڑکا رہتا ہے اس نے میرے درخت سے کھجور توڑ کر کے کھا لیے اور میری اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کو قریب بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بھوک لگتی ہے اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت بھرے انداز میں سمجھایا، غصہ نہیں کیا، غصے کے اندر مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کوئی ناگواری والے آثار بھی حضور کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ نے محبت سے بچے کو سمجھا دیا کہ جو کھجور نیچے رہتے ہیں وہ تو تم کھا سکتے ہو، لیکن درخت پر لگے ہوئے کھجور توڑنے سے پہلے مالک کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے فقر کو دور فرما، ان کی بھوک کو ختم فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی، میرے دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور پھر آپ کی اس دعا فرمانے اور نصیحت کرنے کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی کے درخت پر چڑھ کر کے ان کا کھجور اجازت کے بغیر نہیں توڑا۔ تو بچوں کی تربیت کا یہ انداز، پیار بھرے انداز میں، شفقت بھرے انداز میں، غصے کے بغیر اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اگر اچھے انداز میں بچوں کو کوئی بات بتا دی جائے تو بچوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے محبت کا انداز اپنانے کے بجائے غصے والا انداز اپنایا، ایک تو لگا دیا اور اس کے بعد میں ڈانٹ کر کے بھیجا دیا، تو آپ کی بات تو اس کے کان میں جائے گی نہیں، آپ کی نفرت اس کے دل میں آ جائے گی کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی غلطی بچہ کر دیتا ہے تو فوراً مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اس کے بجائے اپنا ایک اچھا مظاہرہ کیجئے، انداز اپنا کر کے اس کو سمجھائیے۔ اچھی بات چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے بچوں کو سمجھانے میں بھی ایک پیار بھرا، محبت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ مسجد کے اندر بھی بہت سارے بچے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے کھینچ دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ بیچ صف میں جا کر کے رک گیا ہے، پیچھے کی برابر میں کھڑا ہو گیا ہے، یا پھر کہیں اور جا کر کے گر گیا ہے۔ اس انداز سے کھینچتے ہیں کہ وہ بچہ جا کر کے کبھی تو پیچھے والی صفوں میں گر جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کا انداز نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے طریقے سے کہ بابا بازو کھڑے ہو جاؤ، اپنے بازو لے کر کے کھڑے ہو جائیے، یا سب کے کنارے پر کھڑا کر دیجئے، لیکن آپ کے اس کو صحیح بات سمجھانے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح بات جو صحیح انداز میں سمجھائی جائے وہ دل میں اتر جاتی ہے اور پھر اس پر زندگی بھر وہ بچے عمل کریں گے۔ اسی لیے اپنے انداز کو صحیح کرنا چاہیے۔ میں یہ بات بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت بھرا انداز رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے، وہاں پر آپ نے سرداروں کو دعوت دی، وہاں پر بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا،
آپ بیٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو کھڑا کر کے چلنے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ شہر سے باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس موقع پر آپ کے پاس تشریف لائے، آپ سے کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ان سے کہیے تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے جو بستی ان کے درمیان میں بس رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان قبول کریں گے اور مسلمان ہوں گے۔ اس موقع پر بھی جب لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کو یہ قدرت تھی کہ فرشتوں کو کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کر دو، لیکن ایسا نہیں کیا، اپنے غصے پر قابو رکھا اور الٹا اپنے کمزوری کی شکایت اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے۔ تو یہ تحمل اور یہ برداشت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، آپ گڑھے کے اندر گر گئے، جس کی وجہ سے آپ کے دانت شہید ہو گئے اور اس کی وجہ سے خون نکلنے لگا، زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں، جنات، جانوروں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے آپ نے تکلیف پہنچانے والوں کے لیے بھی، جن کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا، گڑھے میں گر گئے، زخمی ہو گئے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ صبر، یہ تحمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر پیش فرمایا۔ غزوہ بدر کے اندر آپ کے داماد، جن کو قیدیوں کے اندر آپ صحابہ نے گرفتار کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو بغیر کوئی فدیہ لیے کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔ صحابہ سب راضی ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم جائیں گے مکے کو اور وہاں سے میری بیٹی کو مدینے بھیج دیں گے۔ وہ تیار ہو گئے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا کہ آپ مدینے چلے جائیے۔ جب وہ مدینے جانے کے لیے نکلے، اونٹ پر سوار ہو کر کے، کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو محمد کی بیٹی علل اعلان دل کے اجالے کے اندر جا رہی ہے، اور اگر ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے تو پھر قریش کے لیے یہ عیب کی بات ہوگی اور اس کی وجہ سے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ وہ راستے میں رک گئے اور ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی آ کر کے راستہ روک دیا اور کہا کہ اس وقت میں نہیں جا سکتے، اگر جانا ہی ہے تو کل کے دن اندھیرے کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر محمد کی بیٹی کو بھیج دینا۔ اس وقت میں حبار بن اسود ایک نوجوان جو حضرت زینب کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے آ کر کے اونٹ پر وار کر دیا، جس کی وجہ سے اونٹنی بھدک گئی اور پھر اس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ اونٹ کے اوپر سے نیچے گر گئی۔ پتھریلی زمین تھی، وہ حمل سے تھی، حمل ضائع ہو گیا اور زخمی ہو گئی، اسی خون کی حالت کے اندر اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن جب وہ مکے سے مدینہ گئی ہیں، زخم بہت زیادہ تھے، سفر اونٹ پر کرتے ہوئے بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی آ گئی ہے۔ جب آپ آگے بڑھے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب خون کے اندر لت پت ہے، زخموں سے چور ہے اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ سے نیچے اتارا۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بیٹی کو اس دین کی خاطر جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اور انہی زخموں کی وجہ سے چند دن کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے، آپ کی بیٹی کی شہادت کا، ان کی موت کا سبب بننے والا حبار بن اسود جب
مکہ فتح ہو گیا اس وقت میں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جدے کی طرف بھاگا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اب بھاگ کر کے کیا فائدہ، جو کیا سو کیا۔ میں نے سنا کہ محمد الرسول اللہ جو مسلمانوں کے پیغمبر اور رسول ہے وہ اپنے دشمنوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بڑے سے بڑے غلطی کرنے والے کو چند منٹوں کے اندر، لمحوں کے اندر معاف کر دیتے ہیں اور سب کیا کرایا بھلا دیتے ہیں اور اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اپنے دین میں داخل کرتے ہیں، چلو جا کر کے آزماتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچایا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایسے بڑے قاتل کو جو اپنی بیٹی کا قاتل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا اور اپنی بیٹی کا خون معاف کر دیا۔ تو اتنا بڑا تحمل، اتنا زیادہ صبر اور اپنے غصے پر قابو رکھنا، اگر اللہ کے رسول چاہتے اپنے صحابہ کو اشارہ کر سکتے تھے۔ حضور کا صرف ایک اشارہ صحابہ کی جماعت کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ کی جماعت اس کی دکا گوٹی کر دیتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے غصے پر قابو رکھا، تحمل سے کام لیا، ان کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ جو آدمی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اسلام میں داخل ہونے والوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے اپنے گلے سے لگایا اور دین کے اندر داخل فرمایا۔ تو یہ تحمل، یہ برداشت، اسی طریقے سے ایک آدمی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید جو قاتل ہیں وحشی، انہوں نے بھی غزوہ احد کے اندر جب موقع پا کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، نیزہ مار کر کے، پھر اس کے بعد میں ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے بھی ان کا پیٹ کو چیر دیا، آنکھیں باہر نکال دی، کان اور ناک کو کاٹ کر کے ہار بنایا، اپنے گلے کے اندر پہنا، پیٹ چیر کر کے کلیجہ نکالا، اپنے منہ سے چبایا، اور اس طریقے سے بہت ساری حرکات کی۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، یہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے جانے لگے، لیکن پھر پلٹ کر کے آئے۔ وحشی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، لیکن پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں سامنے سے آؤں گا، حضور اشارہ کریں گے تو یہ صحابہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے جان سے مار دیں گے۔ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے خوف کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف سے چادر اوڑھ کر کے آتے ہیں اور زور سے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ وحشی ہے جنہوں نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، میرے چچا کو شہید کر دیا تھا۔ یہ حضرت حمزہ وہ چچا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، ان کو بھی سینے سے لگایا، ان کو بھی قبول فرمایا، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اپنے غصے پر اس موقع پر بھی آپ نے قابو رکھا۔ یہ تحمل، یہ برداشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ایسا تحمل، ایسا برداشت اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی، اپنی ذات میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب بڑے بڑے مجرم جو مکے کے سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب بنائے کھڑے ہیں، ایسے بڑے مجرم جنہوں نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تھا، جنہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا کر کے ان کی پیٹھ کو داغدار کر دیا تھا، اور بہت سارے ایسے مجرم جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر کچرا ڈالا تھا، آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے، چادر ڈال کر کے کھینچا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے جرائم کرنے والے بڑے بڑے مکے کے سردار اور کفار مکے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے تشریف فرما تھے، وہاں پر حضور کے سامنے سب کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ اپنے سب جرائم کو یاد کر کے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، پتہ
نہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہوئے تو فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تھے۔ اب آپ کو پورا اختیار تھا، اپنے دشمنوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے۔ بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی شہر کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے گھروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور شوہروں کو، بیویوں کو، ہر ایک کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قیدی اور غلام بناتے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں اب محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ان کے ساتھی ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو کریم سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی ان کے گناہوں کو یاد نہیں دلایا، ان کے جرائم پر ان کو عار نہیں دلائی، اور ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کو نہیں ڈانٹا، ان پر اپنے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زور نہیں ہے، تم سب کے لیے معافی ہے۔ بڑے بڑے مجرم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، چاہے تو اللہ کے رسول اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو ختم کر سکتے تھے، ان کی زندگی ختم کر دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کو معافی دے دی، سب کو معاف کر دیا، اور ان کے کیے کرائے کو سب بھلا دیے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہو جائے۔ یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مشرکین کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آتا ہے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا شروع کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اس آدمی کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ان کے بعد مسکرا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی کسی بات کا کوئی جواب دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک تم اس آدمی کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہوا تھا جو اس کی باتوں کا جواب تمہاری طرف سے دے رہا تھا، لیکن جب تم نے کوئی بات کہہ دی اس کے جواب میں تو اب وہ فرشتہ بھی چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ اب جب شیطان یہاں پر ہے تو میں اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی لیے آدمی جب کسی معاملے کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی بحث کے اندر، کسی جھگڑے میں، اپنے غصے پر آدمی کو قابو رہنا چاہیے، اپنے غصے پر آدمی تحمل رکھے، صبر سے آدمی کام لے۔ کسی بھی معاملے کے اندر آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو وہ کام انجام تک پہنچتا ہے، اختتام تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنے اندر صبر، برداشت اور تحمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔